اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون ولیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین ومن آیات یرسل الریاح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستو، سورہ روم کی چند آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں جو آج کل کے حالات کے بہت زیادہ مطابق ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں موجودہ حالات میں کہ کیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ غافل ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ وقت پر کسی چیز کا پتہ چل جائے یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یہ سونامی کا سیلاب جب آیا تھا یا یہاں پر جو سیلاب آیا تھا تو اطلاع جن جن جگہوں تک پہنچ گئی تو جن لوگوں نے وقت پر نقل مکانی کی تو کافی چیزیں ان کی بچ گئی، ان کی جانیں بھی بچ گئی، اور جن کو اطلاع تو ملی لیکن انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا تو ان کا بہت کچھ تباہ ہو گیا، درمیان میں جانیں بھی ضائع ہو گئیں، اور جن کو پتہ ہی نہیں چلا ان کو بھی نقصان ہو گیا، بے خبری میں مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی کسی چیز سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو وقت پر اطلاع دینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جب اطلاع دی جائے تو پھر تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ اطلاع غلط ہے صحیح ہے، اور اگر اطلاع صحیح ہو تو اس کے مطابق پھر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں۔ اس لحاظ سے آج کا جو بیان ہے وہ آج کل کے حالات کے اوپر قرآن کی تبصرہ ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے آج کل کے حالات کے مطابق، اور پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ جو ہے نا یہ آج کا موضوع ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور اللہ پاک جو فرما رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اس سے کیا سبق لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، چکانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا کہ وہ پھر آئیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو کہہ پھرو ملک میں تو دیکھو کیسے ہوا انجام پہلو کا، کان اکثر مشرکین، بہت ان میں تھے شرک کرنے والے۔ فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اس سے پہلے کہ آپ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو منکر ہوا اس پر پڑے اس کا منکر ہونا، ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، بھلے کا اچھا، اور جو کوئی کرے بھلے کام سے وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے، وعملوا الصالحات، کام کیے بھلے، من فضل، اپنے فضل سے، انہ لا يحب الکافرین، بے شک اس کو نہیں باتے انکار والے۔ ومن آیات یرسل الریاح مبشرات، اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والے، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ چکایا کچھ مزہ اپنی مہربانی کا، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ چلے اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم حق مانو۔ آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ کہ کوئی بھی جگہ شر سے محفوظ نہیں، شر پھیل گیا ہے، فساد پھیل گیا ہے،
فرمایا کسی وقت یہ تصور ہو سکتا تھا آج سے کچھ 100 سال پہلے کہ ہر گھر میں تقریباً یہ ناچنے گانے والیوں کو لے دیکھیں گے. کبھی تصور ہو سکتا تھا؟ جھوٹ کتنا عام کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کھلی آنکھوں سے، بالکل آنکھوں میں دھول جھونکنا، جس کو مسلمان کو کافر قرار دینا، کافر کو مسلمان قرار دینا، دشمن کو دوست بنانا، دوست کو دشمن بنانا، ظالم کو مظلوم ثابت کرنا، مظلوم کو ظالم ثابت کرنا، کیا آج کل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کھلی آنکھوں سے سب کچھ ہو رہا ہے. آدمی بالکل دیکھتا کڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے آج کل. فساد تو پھیل گیا، فساد تو پھیل گیا ہے. اب اس فساد کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی پھیلیں گے، وہ بھی آئیں گے، اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی آئیں گے. اللہ جل شانہ ایک چیز کو پسند کرتے ہیں اور ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ پاک پسند کرتے ہیں زاری کو، توبہ کو، استغفار کو. جو آدمی سمجھے کہ میں گناہگار ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آدمی یہ سمجھے اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں. اور اکڑ جی اور غلطی پر جم جانا اور اس کو صحیح کہنا، یہ بغاوت ہے، اور یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ چیزیں آج کل بہت زیادہ عام ہیں. یہی چیزیں تو آج کل ہیں. جو سچ ہے، جو حق ہے، اس کی طرف کا نظر نہ، اور جو جھوٹ ہے اس کے ساتھ 500 جھوٹ اور ملا کر اس کو پھیلانا، یہ آج کل کا ہے. یہ بات یا نہیں ہے؟ بالکل صاف بات ہے. تو ظاہر ہے فساد تو پھیلے گا، مشکلات تو آئیں گی. اب ان مشکلات میں کون کون گرے گا، یہ کچھ پتہ نہیں، حالات کا کچھ پتہ نہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قیامت کا عالم جیسے بپا ہونے والا ہے. ایک دوسرے کا خون چوسنے کے لیے لوگ تیار، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے لوگ تیار، ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے لوگ تیار. خیر کا مواد بہت کم ہو رہا ہے، شر کا مواد بہت پھیل رہا ہے. شر بہت سستا ہو گیا ہے اور بہت آسان ہو گیا ہے. خیر بہت مشکل ہو گیا ہے اور انکا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں، جتنے بھی خیر کے ذرائع اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. جتنے بھی خیر کی ذرائع ہیں، مجھ سے ہم جنازے پہ گئے تھے، ابھی پرسوں کی بات، جنازے پہ گئے تھے. قبرستان کے ساتھ ملحقہ جو علاقہ ہے، اس میں ایک مکان میں لاؤڈ سپیکر پر بہت تیز میوزک لگی ہوئی ہے اور کوئی فنکشن ہے، گانے بجانے چل رہے ہیں. تو ایک ساتھی نے کہا دیکھو ہماری حال کو دیکھو کہ جس چیز پر پابندی لگانی چاہیے وہ تو آزاد ہے، اور جس چیز کو چلانا چاہیے اس پر پابندی. اگر وہاں کوئی قرآن پڑھنا شروع کر لے، اگرچہ اجازت شریعت بھی اس کی نہیں دیتی، قرآن بھی آپ ایسے طریقے سے نہیں سنا سکتے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن اس پر پابندی لگانے کی بہت آسانی. لیکن ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے، کوئی نہیں لگا سکتے. مسجد راستے میں آ جائے اس کو شہید کرنے کے لیے سارے تیز. کسی کا گھر آ جائے اس کو چیڑنا بڑا مشکل. یہ ہے یا نہیں؟ خدا کے گھر کو چیڑنا بہت آسان اور انسان کے گھر کو چیڑنا بڑا مشکل. اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ آج کل یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ تو اصل بات یہی ہے، خرابی بہت پھیل گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے کانسیکوینسز سے بچائے. اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کانسیکوینسز تو آنے ہی ہوتے ہیں، اس سے دعا تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ کا قانون اپنے وقت پہ ظاہر ہوتا ہے. اس سے کم از کم اپنے آپ کو بچانا چاہیے نا.
کم از کم اپنے آپ کو تو بچانا چاہیے. تو یاد رکھیے 3 گروہ ہوتے، 3 گروہ ہیلا کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں 3 گروہ تھے. ایک جنہوں نے ہیلا کیا، ایک جنہوں نے روکا بے شک ناکام ہوئے، اور ایک جس پر خاموش ہوئے. دونوں سے ایک قرآن کا تباہ دونوں ہوئے. جو خاموش رہے وہ بھی تباہ ہوئے، اور جنہوں نے کیا وہ بھی تباہ ہو گئے. صرف ایک بچا ہے جو کہ روکنے والا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کچھ تھوڑا سا خیر کی دعوت دینے والے اور روکنے والے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ خیر کو پھیلانے کی کوشش کرنا، امر بالمعروف اور برائی سے بچانا، نہی عن المنکر. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اس مصیبت میں سارے لڑ گے. یہاں پر ابھی ایک بات آئی ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ، فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر. ٹھیک صحیح، مطلب بات جو ہو اس کے اوپر رکھو. فرمایا یعنی دنیا میں فساد پھیل گیا تو تم دین قیم پر، جو دین فطرت ہے، ٹھیک قائم رہو. سب خرابی کا ایک ہی علاج، ہر ایک سے خطاب ہے کہ اگر خرابی پھیل جائے تو تم کیا کرو؟ اس کا ساتھ من لو. تو بالکل اپنے جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر چلتے رہو. آگے فرمایا من قبل، اس سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ، کہ آ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا آنا اٹل ہے، نہ کوئی طاقت اسے پھیر سکتی ہے، نہ خود خدا ملتوی کرے گا. یعنی قیامت. یوم یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں ایک جگہ پر 2 آیاتوں کو بہت قریب بیان فرمایا ہے. ایک ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور اس کے فوراً بعد جی سلام قولا من رب الرحیم تو مومنوں کے لیے ہے، نیکوکار لوگوں کے لیے ہے. اور وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اب وہ وقت آ گیا کہ اب جدا اب مجرم جدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب ہم میں اچھے لوگ موجود ہوں گے؟ کیا عذاب اس وقت آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آ سکتا ہے. جب برے لوگوں کی کثرت ہوگی تو عذاب آ سکتا ہے. البتہ قیامت کے دن نیکوکاروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. قیامت کے دن نیکوکاروں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، وہاں معاملہ الگ ہوگا. اور یہاں پر معاملہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز یہ مشکل ہو گئی ہے. یعنی یہ والی بات صحیح بات میں عرض کرتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ صحیح کو صحیح کہنا اور برے کو برا کہنا بہت مشکل ہو گیا. ہاں جی، یہ والی صورتحال آ گئی ہے. تو یہاں پر تو جتنا جھوٹ کوئی بولے، جتنا کوئی بناوٹ کرے، وہاں تو بناوٹ نہیں ہو سکی. وہاں تو اللہ پاک کا قاہرانہ قانون ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ ایک طرف یہ اور ایک طرف. ہاں جی، تو یہ فرما رہے ہیں ومن عمل، فرمائے من کفر فآئے کفر، جنہوں نے کفر کیا یعنی منکر ہوئے، پڑے اس کا کفر کو منکر ہونا. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، اور جو کوئی کرے بھلے کام سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں. تو یہ بات اب شروع ہے. جو کر رہا ہے اس کے لیے وہ آگے سامان بن رہا ہے اس کے حساب سے. دیکھ لیں، میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں
میرے لیے سبحان اللہ وہاں پر درخت لگ رہے ہیں جنت. میں نماز پڑھتا ہوں اس کے حساب سے اجر تیار ہو رہا ہے. میں روزہ رکھتا ہوں اس کے حساب سے اجر مجھے مل رہا ہے. میں لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر طے ہو رہا ہے. محل بن رہے ہیں جنت میں, درخت لگ رہے ہیں, بہت زیادہ اچھی اچھی چیزیں بنائی جا رہی ہیں, یہ سب کچھ ہے. اور دوسری طرف اللہ پاک رحم فرمائے کوئی بد نظری کر رہا ہے تو اپنے لیے مصیبت, آج کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو اپنے لیے مصیبت, کوئی سود کھا رہا ہے تو اپنے لیے مصیبت, کوئی رشوت کھا رہا ہے تو اپنے لیے مصیبت, کوئی بدگوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے مصیبت, کوئی غیبت کر رہا ہے تو اپنے لیے مصیبت. ہر چیز کا اپنا اپنا سلا بن رہا ہے. دیکھیں سمندر کو لے لیں, سمندر بہت وسیع پانی کا ذخیرہ ہے. اس کے اندر کوئی پتھر پھینکے, کوئی چھوٹا سے چھوٹا پتھر بھی پھینکے, اس سے لہریں بنتی ہیں. یہ جو لہریں ہیں میتھمیٹیکلی اسپیکنگ, ریاضی کے قانون کے مطابق یہ پورے سمندر کے اندر چلی جاتی ہے. بے شک کتنی کم کیوں نہ ہو, اس کا محسوس بے شک نہ کیا جا سکے, لیکن ریاضی کے قانون کے حساب سے یہ پھیل گئی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو پانی بھی فلوئڈ ہے اور ہوا بھی فلوئڈ ہے, فضا یہ بھی فلوئڈ ہے, خلا بالکل خالی ہے. اب جس وقت ہم لوگ یہ بولتے ہیں, یہ پریشر ویوز ہے نا, ہاں جی, یہ پریشر ویوز ایک خاص حد تک جا کر بالکل ڈکے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد کسی کو سنائی نہیں دیتی, لیکن موجود ہیں, یعنی ہیں موجود. اگر ان کو ذرا سٹرونگ کیا جائے, مثلا ایمپلیفائر کے ذریعے سے, یہ ابھی جو ایمپلیفائر لگا ہوا ہے اس کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ بہت دور تک مطلب پھر جا سکیں گے. اور اگر ریڈیو پر ان کو سوار کر دیا, ریڈیو ویوز کے اوپر ان کو چڑھا دیا جائے تو پھر پوری دنیا میں پہنچتی ہے. ہاں جی, یہاں تک کہ اگر اس کو سگنلز میں کنورٹ کیا جائے تو پھر اس کو دوسرے جیسے چاند تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے. مطلب اپنا اپنا نظام ہے. تو اب یہ جو ہے نا, یہ اگر دیکھیں جیسے کہ ہمارے ہاں اس طرح سسٹمز ہیں اور یہ چیزیں مختلف جگہوں تک پہنچ رہی ہے, اس طرح ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اثرات ہیں. پورے ہمارے مستقبل جو ہے اس کے اوپر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. اچھے اثرات بھی ہیں, برے اثرات بھی ہیں, اور اخیر میں نتیجہ پھر مجموعی ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. دوسری بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, یوم لا ينفع الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ آج کے دن قائم نہیں آئے گا مگر وہ جو اللہ کے پاس اچھا مطلب جو ہے نا وہ قلب سلیم لے کے لائے گا, وہ کام آئے گا. اچھا اب دیکھ لے, دل تو صرف ایک چیز ہے نا, لیکن اس کے اوپر اعمال کا اثر سارے کا سارا ہو رہا ہے. ہمارا دل جب کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں اس پر بھی اثر ہو رہا ہے, اور جو ہمارا دل کوئی برا جب ہم کام کر رہے ہیں اس پر بھی اثر ہو رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم ایک رنگ چڑھا دیتے ہیں کسی چیز پر, اس کے بعد پھر دوسرا رنگ چڑھا دیتے ہیں, پھر تیسرا رنگ چڑھا دیتے ہیں, اس طرح رنگوں پر رنگ چڑھتے جائیں گے. اخیر میں جو اس سے جو رنگ بنے گا وہ کیا ہے؟ آیا وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہے یا ہماری مرضی کے خلاف؟ تو اسی طریقے سے گناہوں کا اثر بھی چڑھتا رہتا ہے دل کے اوپر, اور نیکیوں کا اثر بھی چڑھتا جاتا ہے. اخیر میں جو صورتحال اس دل کا بنے گا, جو دل ہم اللہ کے پاس لے جائیں گے, اللہ پاک اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ کیا ہے, اس پہ فیصلہ ہوگا, اس پہ فیصلہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی عمل بھی یہ نہ سمجھے کہ بیکار جا رہا ہے, کوئی عمل بھی. اب اس وقت جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک عمل ہے. ہاں جی, اور میں جو بول رہا ہوں یہ بھی ایک عمل ہے. میرے دل میں جو اس وقت جذبہ ہے بولنے کا, اگر اللہ کے لیے تو یہ بھی
نہیں ہے تو پھر یہ بھی. مطلب اس طرح سننے میں آپ کا جو جذبہ ہے، اگر اللہ کے لیے تو یہ بھی، اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیں ہمارے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال سب کا پورے ایک حساب بن رہا ہے، پورے کا پورا حساب بن رہا ہے. اور یہ پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر نتائج مرتب ہوں گے. نتائج وہاں تو پکے طور پر ہوں گے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اور پکے طور پر نتائج ہوں گے. لیکن یہاں پر بھی نتائج کا اظہار ہوتا ہے. کچھ لوگ مثلا کوئی زکوٰۃ نہ دے، بارشیں رک جاتی ہیں. ہاں جی، اگر زنا کی کثرت ہو جائے تو ناگہانی اموات بڑھ جاتے ہیں. ہاں جی، اس طریقے سے اگر سود آئے تو اموات تلف ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی، مختلف طریقوں سے یہ چیزیں ہوتے رہتے ہیں. اس طرح جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس کے کچھ اثرات یہاں پر بھی مرتب ہوتے ہیں. ہاں جی، اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دفعہ وہ جو نا کسی نے دیکھا کہ ان کے ہاں شیر اور بکری دونوں ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، اللہ پاک نے ان کے درمیان صلح کر لی، یعنی میرے لیے سب برابر ہو گئے. تو یہ جو چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ مخلص ہے تو اللہ جل شانہ پھر ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو عموماً نہیں ہوا کرتے ہیں. صحابہ کرام جنگ قادسیہ میں ہاں جی دریا کے اوپر ہی گھوڑوں سمیت چڑھ گئے نا. ہاں جی، اور امیر کا حکم تھا کہ بس کراس کرو. اب کراس کرو تو وہ جو ہے نا آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور نیچے ان کے سمے تک پوری نہیں ڈوبی. ہاں جی، وہ بس اللہ پاک کا ایک مدد ان کے ساتھ تھا. حتیٰ کہ وہ جو ایرانی سامنے موجود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا دیوانہ مدن، اور وہاں سے بھاگ گئے. یہ کیا ہے تو دیو آ گئے. اب ظاہر مطلب یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ اس طرح کر لے. تو اللہ جل شانہ کا جب یعنی مدد آتی ہے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. یہ ہمارے ایٹمی دھماکے جو ہو رہے تھے ہمارے محکمے کی طرف، وہ ساتھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا تو ایک بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے کنٹرول سے باہر تھا کہ 6 مہینے سے ہوا اس سمت میں چل رہی تھی جو ہمارے لیے ڈیزائرڈ نہیں تھی. یعنی اس سمت میں نہیں چلنا چاہیے تھا ہمارے کیلکولیشن کے مطابق، اس سے پھر نقصان ہو رہا تھا. تو کہتے ہم بڑے ڈر گئے کہ یہ کیا ہوگا، آج یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر سب لوگ مل کے بابوزو ہو کر سب نے دعا کی رو کے اللہ تعالیٰ سے. جب اللہ پاک سے دعا کی، سارے سائنسدان ہیں بشر مولوی نہیں ہے، سائنسدان ہیں، لیکن اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو کہتے اللہ پاک نے 6 گھنٹے کے لیے ہوا ہمارے ہاں وہ جو ہے نا جو مطلوبہ سمت ہے اس میں چلا دی 6 گھنٹے کے لیے. پھر اس کے بعد دوبارہ وہی سمت. تو وہ ہمارا جو تھا پروجیکٹ مکمل ہو گیا. اب دیکھ لے اللہ پاک اب بھی کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہونی باتیں ہو جاتی ہیں، اور جس وقت اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونی باتیں بھی نہیں ہوتی، ہونی باتیں بھی نہیں ہوتی جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. سارے نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے. ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس وقت مجھے الفاظ تو یاد نہیں، مفہوم یاد ہے. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تو یہ ہوگا، اور جس وقت اللہ پاک ہی کسی کو ذلیل کرنا چاہے پھر کون اس سے بچا سکتا ہے؟ پھر کون اس سے بچا سکتا ہے؟ اللہ پاک سے کون کسی کو بچا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
نہیں تم راضی کر سکتے یہود و نصارہ کو جب تک تم بالکل ان کی اتباع نہ کرو، مکمل ان کی جیسا نہ ہو جاؤ۔ اور اگر تم لوگوں نے اپنے خواہشات کا اتباع کر لیا، اپنے خواہشات کا اتباع کر لیا، یعنی ان کا ماننا شروع کر لیا اپنے خواہشات کے مطابق کچھ دنیائی مفادات کے لیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ تمہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا، صحیح دین سے تمہیں بات مل گئی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ پاک کی طرف سے اگر کچھ آئے گا تو تم کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے اس کے مقابلے۔ یہ بات ہے، بالکل صاف صاف بات ہے۔ اب یہ صاف صاف باتیں لوگوں کو سمجھنا ہے، اور لوگوں کی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو اپنی مصیبت ہے یا نہیں ہے، اپنی تباہی ہے یا نہیں، پھر کیا کرے آدمی؟ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا تو ٹھیک ہو رہا ہے نا، غلط تو نہیں ہو رہا، پھر تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نے اپنے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ صحیح معنوں میں بے حیا ہو گئے ہیں، صحیح معنوں میں۔ اب ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف بالکل وضاحت کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کی درخواست کی، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مخلوق کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے ہاتھ میں اس کو دے دیتے ہیں، جب کر لیں جو کچھ کر لیں اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو دور نہیں کرتے۔ اب آج کل صورتحال یہ ہے، نظر آتا ہے جو بیٹے کے لیے خدا کو چھوڑ لیتے ہیں وہی بیٹا اس کو جوتی مار رہا ہے، نظر آ رہا ہے، جو بیوی کے لیے خدا کو چھوڑ رہے وہی بیوی اس کو مصیبت میں مبتلا کر رہی ہے، جو جس کے لیے بھی خدا کو ناراض کر رہے ہیں وہی اس کے اوپر مسلط ہے، وہی اس کو مار رہا ہے۔ سب کچھ نظر آ رہا ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَهُمْ آذان وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذان لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں۔ جی یہ آج کل کا وتیرہ ہے، لہذا اس صورت میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مقدور پر تبلیغ کرنا چاہیے، مقدور پر۔ تین باتیں ہیں تبلیغ کے لیے، تین باتیں فرمایا، جو کام کوئی ہاتھ سے روک سکے تو ہاتھ کو روکے، ظاہر ہے یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا، ہر ایک نہیں کر سکتا، کرے گا پھر فساد آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان نہیں کر سکتا، مطلب اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنا، وہ البتہ گھر میں کر سکتا ہے جہاں پر وہ حاکم ہے، یا اپنے دفتر میں بھی کر سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہے اور اس کے پاس طاقت ہے، اپنے قلم کی طاقت کو استعمال کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بات تو ہے، مطلب جو طاقت جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اس طاقت کا حق ادا کرے، اگر اللہ پاک نے دی ہوئی، فتنہ اور فساد نہ بنائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک تھوڑی سی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں، کیونکہ تھوڑی سی چیز جو آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس سے وہ چیز تو بے شک ٹھیک ہو جائے، لیکن اس سے جو بہت بڑا بگاڑ آ گیا اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے جو شرائط رکھے ہیں ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں مسائل سب کو بھگتنے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ انسان جو ہے نا اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکے، پہلا درجہ تو یہ۔ دوسرا درجہ یہ کہ زبان سے اگر روک سکتے ہیں زبان سے روکے۔ اب اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں میں زبان سے بات کر رہا ہوں، یہی ہمارے بس میں ہے، اس وقت ہم یہی کر سکتے ہیں۔ خطیب حضرات
خطبات جمعہ میں، نماز کے بعد یا اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت جس طریقے سے بھی ہو لوگوں تک بات پہنچائے زبان کے ساتھ. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے کہ اگر اس پر بھی کوئی قادر نہیں ہے، مثلا اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ سچ بولنا سامنے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے سے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ ان کو بہت پھر پریشان کرتے ہیں اور اس کے بس میں نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اگر یہ انسان نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ دل سے برا سمجھے. اب مثال کے طور پر میں امریکہ چلا جاؤں تو امریکہ میں جو کچھ کلم کلا ہوتے ہیں میں اس کو روک سکتا ہوں یا اس کے خلاف بول سکتا ہوں؟ ہاں جی. اب وہاں پر تو یہی بات ہے نا کہ وہ مجھے کہیں کہ بھائی اگر نہیں برداشت کرو چلے جاؤ، بابا چلے جاؤ، یہی ہوگا نا. تو ایسی صورت میں کم از کم دل سے برا سمجھے، اس کو دل سے برا سمجھے. اور یہ ضعیف درجہ ہے ایمان کا، سب سے زیادہ ضعیف درجہ ایمان کا اس لیے ہے کہ اس کے بعد ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر دل سے برا نہیں سمجھتے. کیونکہ دل سے اگر برا نہیں سمجھتے اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ ہے دل سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کسی غلط کام کی جگہ سے دور ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ ہوتا ہے، دل میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں کراچی میں کوئی فساد ہو گیا اور میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہو گیا، اب میں ادھر تو ہوں نہیں نا لیکن شامل. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل پاس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک، کیونکہ پاس بھی ہوتا ہے لیکن دل اس سے ملا نہیں ہوتا کہ بس آدمی کہتے غلط. گھر میں ہوتا ہے. مثلا ایک بچہ میرے پاس آیا اس چند دن پہلے، بڑے پریشان تھے. مجھے کہتے میرا والد بھی بینک میں ملازم ہے، اس طرح اور رشتہ دار بھی ہیں، پیسے بینک کے پیسے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں کیا کروں؟ ہاں جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا کچھ اور سورس آف انکم بھی ہے آپ کے والد کا یا کسی اور کا؟ کہتے ہاں ہے. میں نے کہا آپ اسی میں نیت کر لے کہ میں ادھر سے گا رہا ہوں. فتویٰ یہ ہے. پھر یہی ہو سکتا ہے. ظاہر کا مجبور آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا پھر انشاءاللہ تم چند دنوں میں انشاءاللہ افسر بن جاؤ گے، کیونکہ اسٹوڈنٹ تھے. تو میں نے کہا اس وقت پھر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر اپنے حصے سے کاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے نا آپ اس طرح کر لے کہ یہ نیت کر لے کہ میں ان کے جو جائزہ مدنی ادھر سے کھا رہا ہوں. اب یہ پریشان، اب دیکھ لیں گھر میں لیکن نہیں ہے ساتھ. ایسی بات ہوتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کی مصیبت ہے اور خواہ اس کی حمایت کرنا شروع کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں آبیل مجھے مار. ہاں جی خواہ اپنے آپ کو. ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ سیاسی تبصرے جو ہوتے ہیں نا یہ بعض دفعہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اب سیاسی تبصرے میں دیکھ لے جھوٹ اور سچ کہ جب تک تم تحقیق نہ کر سکو تو بات کرنا فضول ہے. ہاں جی اب آپ اتنا پہلا کہ تبصرہ کر لیتے جیسے آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب جب تک مجھے تحقیق نہیں ہے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے، یا تو میں کسی کو کوٹ کر لوں کہ فلاں یہ کہتا ہے تو چلو اس کے حوالے ہے وہ. لیکن میں اگر اپنی طرف سے بات کر لوں وہ تو پھر میری ذمہ داری بن جائے گی. اگر وہ صحیح ہے صحیح اور اگر غلط ہے تو غلط ہے. اس لحاظ سے سیاسی تبصروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. انسان کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ سیاسی تبصروں میں انسان کو یا پورا ان ہونا چاہیے یا پھر آؤٹ ہونا چاہیے. عملیات وغیرہ کے لوگ میرے پاس آتے ہیں نا تو مشورے کے لیے کبھی آتے ہیں کہ یہ فلاں عمل میں کر لوں، عملیات سیکھوں. تو میں اسے کہتا ہوں بے شک سیکھو لیکن پھر پورا سیکھو، پھر درمیان میں نہ رہنا. بدماشوں کے ساتھ آپ نے لڑائی موڑ لی نا تو پھر اس کے لیے پھر تو انتظام کرنا پڑے گا نا، پھر اپنے آپ کو مسلح کرنا پڑے گا نا. کیوں؟ جیسے غنڈے ہوتے ہیں، غنڈے ان کے ساتھ جب کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ غنڈوں کا اگر آپ کے اوپر بس نہیں چلتا تو کبھی بچہ اغوا کر دیں گے، ہاں کبھی عورت اغوا کر لیں گے، ہاں کبھی کسی اور چیز کو نقصان پہنچا دیں گے. یہی پھر کرے گا نا وہ، ظاہر ان کا تو طریقہ پھر یہی ہے آپ کو تکلیف دینے کے لیے. تو یہ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں نا. تو
جنات کو اگر قابو کرنا ہے تو جنات ویسے آسانی سے تو قابو میں نہیں آئیں گے نا، وہ پھر بھی کچھ اپنا بھی کچھ دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے، اور ہے بھی شریر مخلوق. ہاں جی، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے، یا تو پھر پورا مکمل کرو کسی کی گائیڈنس میں، اور پھر مکمل اس کو اپنا ٹائم دو. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا آج آپ نے چند وظیفے کر لیے، ایک چلا کر لیا، پھر اس کے بعد فارغ نہیں. عمر بھر کے لیے پابندی برداشت ہوگی، عمر بھر کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو بھی کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، باقی سب کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ آسان بات نہیں ہے. آئی یا پھر یہ کہ بس اپنے آپ کو علادہ رکھو، جو لوگ اس کے ہیں بس ان تک ہی رسائی کرو، اپنی حد تک اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ ایسا نہ کرو. یہی بات ہماری بھی ہے، سیاست میں بھی ایسی بات ہے بھائی، یا تو پھر مکمل ان ہو جاؤ اور پھر اس کا حق ادا کرو. ہاں جی، پھر آپ کو انفارمیشن بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اس کے مطابق پھر کام کرنا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خواہ مخواہ بلا وجہ اپنے تبصروں میں اپنا وقت خراب نہ کرنا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا جو اسلام آباد ہے نا، بڑا عجیب شہر ہے. اس شہر میں سیاست پہ تبصرے کرنے والے بہت موجود ہیں، لیکن پریکٹیکل سیاست کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. کیونکہ اس میں سے اکثر لوگ بہت ادھر ادھر کے ہیں نا، مطلب کوئی پشاور کا ہے، کوئی کراچی کا ہے، کوئی سیالکوٹ کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے. آج اب جس وقت الیکشن ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. آج ووٹ بہت کم دیتے ہیں، اور تب سے پورا سال اتنا کرتے ہیں جیسے سارے سیاست تو اسلام آباد میں ہو رہی. تو یہ واقعی بہت عجیب لوگ ہیں. تو ایسی سیاست سے تو اپنے آپ کو بچاؤ. خواہ مخواہ اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہو، خواہ مخواہ اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں میں انوالو کرتے ہو، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا جو کام کر سکتے وہ کر لو، خیر کا کام. اور جو کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کے بارے میں اپنے آپ کو معذور کرو، معذوری کے درجے پہ عمل کر لو، اس میں ہی آپ کا لیے خیر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں. کیسے اپنے آپ کو بچاؤ؟ سب سے پہلے یہ سوچ لو اچھی طرح کہ برائی کے سورسز کیا ہیں، برائی کے سورسز کیا ہیں. ان برائی کے سورسز سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے اثرات، ان کو گھروں میں نہ لاؤ. ایسے لوگ کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ جو برائی کی طرف جا رہے ہیں، اعلان اللہ پاک سے باغی. ایسے لوگ کے ساتھ رابطے نہ رکھو. ہاں جی، اور جو صحبت صالحین مل سکتی ہے اس صحبت صالحین کو نہ چھوڑو. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے میں آپ حضرات سے عرض کروں، سورہ فاتحہ میں ہمیں صحبت صالحین کا سبق دیا گیا ہے. سورہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک ہمیں سکھا رہے ہیں دعا کس چیز کا؟ ہدایت کو حاصل کرنے کا. ہدایت کیسے حاصل کر لے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہے، وہ ان کا ہے. اب دعائی کی صورت میں ہمیں اطلاع کر دی، جو انعمت علیہم ان کے پیچھے چلو، جو انعمت علیہم ہیں ان کے پیچھے چلو، اور جو مغضوب علیہم ہیں ان سے بچو، اور جو ضالین ہیں ان سے بھی کنارہ کش ہو جاؤ. یہ ہمیں میسج مل گیا. تو انعمت علیہم کون ہیں؟ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہیں وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر انعام ہوا ہے وہ انبیاء میں سے ہیں، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے. اب انبیاء کرام کا تو صرف راستہ موجود ہے، خود موجود نہیں. صدیقین بہت تھوڑے تھوڑے، اور شہداء کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دنیا سے
تشریف لے جاتے ہیں. اب دیکھ کون گئے؟ صالح. یہی لے گئے. تو اس کا مطلب ہمارے پاس آپشن کون سا کھلا ہے؟ صالحین کے ساتھ پہنچ رہا ہو. آپ کے بس میں جو صالحین ہیں وہاں تک پہنچاؤ اور پھر ان کے ساتھ رہو یا ان کے ساتھ اٹیچ رہو. اس میں ہی انسان کا فائدہ ہے. ورنہ پھر کیا ہے؟ دوسری صورت میں معاملہ پھر اس کا الٹ ہے. کیونکہ آگے دو ہی بچتے ہیں نا، مغضوب علیہم ہے یا ضالین ہے. اگر صالحین نہیں ہے تو اس کے بعد تو پھر یہی بچتے ہیں نا. تو مغضوب علیہم میں اگر کوئی چلا گیا تو بالکل مکمل تباہ ہو گیا. ان کو تو اکثر ہدایت ہی نہیں ملتی. ہاں جی. اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان کو ہدایت مل سکتی ہے اگر ان کو صحیح لوگ مل جائے، کیونکہ تلاش میں وہ ہوتے ہیں. نہ سمجھی کی وجہ سے غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہاں تلاش میں ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ایک ہوتا ہے پیک اور ایک ہوتا ہے ٹریس. ہاں جی. پیک تو کفر ہے اور ٹریس گناہوں کی صورت میں ہے یا غلط عقیدوں کی صورت میں ہے. عقیدوں کی گڑبڑ جس کو ہم کہتے ہیں یا کنسپٹ کی گڑبڑ آپ کہہ سکتے ہیں. اب دیکھ لیں، کفر والی بات تو یہ ہے کہ جیسے یہود ہیں ان کو مغضوب علیہم کہا گیا، اور ضالین کی مثالیں، عیسائیوں کی مثالیں، تو یہ گمراہ ہیں دونوں کافر. مسلمان کوئی بھی نہیں ہے، جہنمی دونوں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، لہذا ان کا جرم بھی سخت ہے اور ان سے نقصان زیادہ پھیلتا ہے. ان کو ہدایت نہیں ملتی عموماً، جیسے شیطان کو پتہ ہے، جیسے یہود کو پتہ ہے. اور ایک ضالین ہے ان کو پتہ نہیں ہے، وہ بے خبری میں مارے جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ انہوں نے پوری کوشش نہیں کی، صحیح لوگوں تک رسائی ان کی نہیں ہوئی. یہ ہے پیک. لیکن ٹریس کیا ہے؟ ٹریس یہ ہے کہ دیکھ لو مغضوب علیہم میں کیا پراپرٹیز ہیں اور ضالین میں کون سے پراپرٹیز ہیں. یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سن لیں. اللہ پاک نے اس وقت بھیج دیا زبان پر، میرے پاس میں نہیں تھا، نہ میری پلاننگ تھی کہ میں یہ بات کروں گا. ہاں جی. لیکن اس وقت آ گئی ہے دل پر. تو یہ مغضوب علیہم میں جو پراپرٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ مغضوب علیہم میں پراپرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ یہ گستاخ ہوتے ہیں. گستاخ ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں وہ کیا ہے؟ پیغمبر ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے، پیغمبروں پر، پیغمبروں کو اپنے برابر کہنے والے، پیغمبروں پہ تہمت لگانے والے. یہ کون ہے؟ یہود ہے. تو یہود کی پراپرٹیز کیا ہیں؟ یہ اس حد تک ان کی مت ماری جاتی ہے، اس حد تک ان کی مت ماری جاتی ہے کہ یہ سمجھتے کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب غلطی پر ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں پہ تہمت لگانا، بڑے بڑے لوگوں کی گستاخی کرنا، یہ ان کا شیوا تھا. ضالین جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ محبت کے مارے ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. محبت میں ان کو اتنا بڑھا دیا کہ خدائی کے درجے پہ پہنچا دیا، خدائی کے درجے پہ پہنچا دیا. اب شیطان نے درمیان میں کام کر دیا، ان کو کچھ ایسی چیزیں مغضوب علیہم کے ذریعے سے پہنچا دی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہمیں کرنا، پھر سب کچھ ہمارا چل پڑے گا. اب ذرا تھوڑا سنیں، مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں ٹریس صورت میں، ٹریس کی صورت میں. کچھ لوگ گستاخ ہیں اولیاء کرام کے، پیغمبروں کے، بزرگوں کے، اور ان کو اپنے برابر سمجھنے والے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھنے والے. ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر. اور ایسے لوگ ہیں
جو کالی کملی کا نام لے کر سب کچھ بھول جاتے ہیں، نماز بھی بھول جاتے ہیں، روزہ بھی بھول جاتے ہیں، زکات بھی بھول جاتے ہیں، صرف کالی کملے کی باتیں کرتے ہیں. ہے اس طرح یا نہیں ہے؟ یہ ٹریس ہے. میں ان کو کافروں کے برابر نہیں قرار دے رہا، لیکن ڈائریکشن وہی ہے. میگنیچیوڈ کا بھی کمی ہے، میگنیچیوڈ وہ نہیں ہے لیکن ڈائریکشن وہی ہے. لہذا ان دو گروہوں سے بچو، گستاخوں سے بھی بچو اور خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سے بھی بچو. یہ دونوں ایک محبت کے مارے ہیں اور ایک گستاخی کے مارے ہیں. فرق صرف یہ کہ گستاخی کے مار کو ہدایت نہیں ملتی، کم ملتی ہے، اور محبت کے ماروں کو ہدایت مل جاتی ہے. جب کبھی ان کو صحیح لوگ مل جاتے ہیں بس کام ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. محبت تو نہیں ہوتی ہے نا، محبت تو. اب آپ دیکھیں عیسائی زیادہ مسلمان ہو رہے، یہودی زیادہ مسلمان ہو رہے، حتیٰ کہ مہدی جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے گے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. جب ان کے اوپر حق کھل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. اور یہود اس وقت پیک پر مخالف ہوں گے، اس وقت پیک آ جائے گی. جب سب بات کھل جائے گی اس وقت پیک پہ آ جائیں گے، اور اللہ پاک کا معاملہ بھی ان کے ساتھ کھل کے آ جائے گا. یہاں تک کہ ہر شجر بولے گا، ہر حجر بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے. ہاں جی، صرف سوائے ایک درخت کے. ہاں جی، باقی سب لوگ بولیں گے، باقی سب چیزیں بولیں گی یہ مطلب یہودی، یہ یہودی میرے پیچھے یہودی ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بات ہے. اس وجہ سے ہمارے ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے. فرمایا جو گستاخ ہے یہ ہے جلی ہوئی روٹی. جو گستاخ ہے ان کی مثال ہے جلی ہوئی روٹی کی، اور جو خوش فہمی والے ہیں اس میں وہ ہیں یہ کچی روٹی. کچی روٹی کو سینک دے دو پک جائے گی، بن جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. اور جلی ہوئی روٹی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، بس جو ضائع ہو گیا ضائع ہو گیا. اس وجہ سے گستاخوں کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، گستاخوں کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا علاج پھر نہیں ہے. پھر کیا علاج کرو گے؟ اگر کوئی بے ادبی ہو گئی اور بے ادبی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لکیر سے نکال دیے گئے، بس اب یہ ہمارے نہیں ہے، پھر کیا کر لو گے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا. مطلب جس کو کہ مسلوب الہدایت قرار دیا جائے، اب یہ ہمارے نہیں ہے، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ حضرات ان کا شاید نام نہیں جانتے لیکن ان کے قصیدہ بردہ جانتے ہیں. قصیدہ بردہ تو جانتے ہیں نا، بہت مشہور قصیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا گیا ہے. امام ابو بصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک سقیم نامی ایک عالم تھے، وہ ان کے بڑے خلاف ہو گئے، اور اتنے خلاف ہو گئے کہ اس کو مشرک کہنے لگے، اور ہر جگہ کہتے یہ مشرک ہے اور یہ مشرک ہے اور یہ مشرک ہے. اور یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان نے کہا خدا کے بندے اللہ کے ولی ہیں، آپ ایسا نہ کریں، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ایسا مشرک نہ کہے، اس طرح خیال رکھیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. بہت لوگوں نے سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا، ان کو سمجھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ایسے دن کسی کو نہ دکھائے. عیسائی ہو کر مر گیا، عیسائی ہو کر مر گیا. یا تو یہ دعویٰ کہ اس کو مشرک کہہ رہے تھے، اور جب اللہ کی مار پڑ گئی تو سب بدترین شرک میں مبتلا ہو گئے. مبتلا ہو گیا یا نہیں مبتلا ہو گئے؟ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ بے ادبی اور گستاخی کی سزا، خطرناک سزا ہے. ہمارے یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے مولانا اشرف سارا، جو ہمارے شیخ تھے، ان کے خلاف ہو گئے. ان کے خلاف باتیں کرتے بولتے تھے یہ سب. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی بات یہ نہ کرو، یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ والوں کے خلاف بات کرنا آسان نہیں ہوتا، یہ خیال رکھو. وہ مجھے ایسے دیکھتے جیسے مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہوں. ہاں جی، ایسے مطلب انداز سے مجھے دیکھتے تھے جیسے مجھ پہ ترس کر رہے ہوں، میں بیوقوف ہوں. ہاں جی، مجھے تو پتہ تو چل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے،
یہ اس کے فرسٹ پروفیشنل کی بات ہے، جو فرسٹ پروفیشنل میں تھے، اور فورتھ پروفیشنل تک پہنچتے پہنچتے پرویزی بن گئے تھے۔ اللہ بچائے، اللہ نہ بچائے۔ سخت سزا یہی ہوتی ہے، انسان کو اگر سخت سزا ملتی ہے وہ ایک ہدایت سے معروم کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ بات یہ ٹریسیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک یہودی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ایک ساتھی کو ایک بات بتائی اور حدیث شریف سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، یہودی مسلمان ہوئے، یہودی تھے۔ وہ کہتے میں نے آپ کے اسلام کو اسٹڈی کیا، جتنے فرقے ہمارے اندر ہیں وہ سارے کے سارے آپ لوگ کے اندر ہیں، جتنے فرقے ہمارے اندر ہیں وہ سارے کے سارے فرقے آپ کے اندر بھی ہیں۔ اب یہ تو اس کی ایک انفارمیشن تھی جو مجھے مل گئی اپنے ساتھی سے، ایک یہودی کے بقول۔ اب حدیث شریف سن لیں، حدیث مشہور حدیث ہے، یعنی بہت ساری کتابوں میں ہے، صحیح کتابوں میں ہے، مشہور حدیث شریف ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری امت نہیں، وہ یہود جو ہے نا 71 فرقوں میں بیٹھ گئے، یہود 71 فرقوں میں بیٹھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بیٹھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بیٹھ جائے گی، ان میں صرف ایک حق پر ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب اندازہ کر لیں، اب ذرا غور فرما لیں، ذرا تھوڑا سا انالیسس۔ یہود 71 میں تھے اور عیسائی 72 میں، اس کا مطلب وہ 71 کے 71 شامل ہو گئے نصارہ میں، اور نصارہ کی حقیقی گروپ جو تھا وہ 72واں ہے نا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر مسلمان 73 میں، تو 72 کے 72 نصارہ کے شامل، اور 73واں جو ہے وہ اصل ہے۔ تو ان کی ہر فرقے کی ٹریس ہم میں موجود ہے، ان کی ہر فرقے کی ٹریس ہم میں موجود ہے۔ جس طریقے سے وہ بکھر گئے ہیں نا، اس طریقے سے ہمارے لوگ بھی بکھر گئے، اور حق صرف ایک، اس کو پہچاننا ضروری ہے، لازمہ۔ نہیں پہچان سکے تو ناکامی۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بھی بتائی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، اس دو لفظوں کے اندر کتنی بڑی مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ علم ہے۔ میں ہوں یہ سنت کی طرف اشارہ ہے، اصحابی یا اصحاب کرام کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب کرام نے میرے سنت پر کیسے عمل کیا؟ یوں سمجھ لیے سنت تو ہے معیار اول، اور صحابہ کا عمل معیار ثانی ہے۔ صحابہ کا عمل معیار ثانی اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو یونیک ہے، لیکن امت میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بہت اونچے خاندان والے، بہت کم خاندان والے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہاں بہت ذہین بھی ہے، بہت سادہ بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم نہیں ہو سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے نہیں ہو سکتے نا، کسی ایک طرح ہی ہوں گے نا۔ اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلے بڑھے، تو ہر قسم کے صحابی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، وہ ہو گئے کیس سٹڈیز۔ ہر صحابی اپنا کیس سٹڈی ہے، شہری صحابی شہری کیس سٹڈیز، دیہاتی صحابی دیہاتی کیس سٹڈیز، ہوشیار صحابی ہوشیار کیس سٹڈیز، اور سادہ صحابی سادہ کیس سٹڈیز، بڑے اچھے خاندانوں میں جو پیدا ہونے والے وہ ان کے کیس سٹڈیز، جو سادہ کمزور خاندانوں پیدا ہوئے ان کے کیس سٹڈیز۔ اب ہمارے پاس کیس سٹڈیز بہت سارے ہو گئے نا۔ مجھے بتاؤ کسی کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے کیس سٹڈی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، پروفیشنل لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہر کنسپٹ کے لیے کچھ کیس سٹڈیز ہوتی ہیں
جس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ورژنز اس کے کیا بنتے ہیں، کس کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کو درمیان سے نکالو، آپ سے ان کی سنت سمجھ میں نہیں آئے گی. صحابہ کو اگر درمیان سے نکالو، آپ سے ان کی سنت سمجھ میں نہیں آئے گی. جن نے صحابہ کو درمیان سے نکالا ان کو سنت سمجھ نہیں آئی، ان کو سنت سمجھ نہیں آئی. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا جس درجے میں جو مخالف ہے اتنا درجے وہ دین سے دور ہے، جس درجے میں بھی مخالف ہے. تو ان کو کافر کہتا ہے تو دین سے نکل جائے گا. ہاں جی. اور اگر کوئی ان کو سمجھتا ہے کہ مطلب یہ چیز ان کی ٹھیک نہیں ہے، تنقید کرتا ہے، تو اتنا دین سے نکل گیا. ہاں جی. اس وجہ سے صحابہ ہمارے لیے بنیادی معیار حق بن گیا. اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں الرٹ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرٹ کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خراب نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی. فرمائے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن حبهم فبحبی حبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اے میرے امتیو، تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا واسطہ ہے، ان کو میرے بعد ملامت کا نشان نہ بناؤ. ہاں جی. جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں وہ اصل میں میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. آپ یہ ہوگی. مجھے بتاؤ یہ حدیث شریف ضعیف تو نہیں ہے؟ سنیں جمعہ کی نماز خطبہ میں پڑھے جاتے ہیں نا، تو کیا جمعہ کے خطبے میں ضعیف سے حدیث پڑھی جائے گی؟ ہاں جی. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ جمعہ کے خطبے میں باقاعدہ ریگولرلی پڑھی جاتی ہے، آپ سنتے رہے ہوں گے. تو یہ بات بہت پکی بات ہے کہ جو صحابہ کے مخالفین ہیں ان کے قریب نہ جاؤ، جس درجے میں بھی ہے، جس درجے میں بھی ہے، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھو. ورنہ کہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، اگر کسی کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہے، اب قیامت میں ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دوسری طرف جس کی وجہ سے آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے وہ ہوں، مجھے بتاؤ ادھر آپ کس طرف کھڑا ہونا پسند کریں گے؟ اس کی طرف. ہاں جی. معاملہ بڑا خطرناک ہو جائے گا نا. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے. آپ احادیث شریف اب بھی پڑھی کتاب لے لیں حدیث شریف کا، اس میں جو رجال کی بات ہوتی ہے روایتوں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں وعن صحابی وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ سکہ ہے، 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 یہ سکہ ہے. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وہ من الصحابہ وصحابہ کل مردول. اور وہ صحابہ میں سے اور صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. حدیث شریف کی کوئی کتاب پڑھ لو، وہ من الصحابہ وصحابہ کل مردول. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کبھی صحابی کی بات آ جائے تو اب تنقید نہیں، اب تنقید ختم. اس سے زیادہ ناقد کوئی نہیں ہوتا، محدثین سے زیادہ ناقد کوئی نہیں ہوتا. آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے فلاں کے بارے میں، کسی کے بارے میں کذاب ہے، دجل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، یہ بالکل ثابت ہوتا ہے. ان کا فیلڈ ہی ہے، انہوں کو امت کو بچانا ہے. وہ تو کل کے بات کرتے ہیں. جب صحابہ کی بات آ جاتی ہے وہ من الصحابہ کل مردود، وہ صحابہ میں تھے سارے کے سارے عادل ہیں. اب جب بات سمجھ آ گئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ من الصحابہ والصحابہ کل مردود، بات ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان روک دو، یہاں تک کہ تم کو پتہ بھی چل جائے کہ اس نے قتل کیا ہے، پھر بھی زبان روک دو. بس اب کیا ہے معاملہ؟ ان کا اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ جل شانہ کا سب سے زیادہ پیارا ان کی سفارش کر رہا ہے. اب تم کدھر ہو؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟
ہاں جی. تو جب یہ والی بات سامنے آ گئی تو اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ پھر دوسری طرف ہوں گے. تو ہم کن کے ساتھ ہونا چاہیں گے؟ تو مجھ سے جب یہ پوچھا کہ میں نے کہا میرا بہت بڑا مقام ہوگا اگر میرا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حشر ہو جائے. کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل سچ کہہ رہا ہوں. قسم لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں معمول تم سمجھتے کیا ہو صحابی کو؟ صحابہ کیا چیز ہے؟ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذرا کمزور خیال رکھتے تھے. اس کو میں نے کہا خدا کے بندے، عالم تھے، میں نے کہا تمہیں یہ اصول بھی معلوم نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا یزید صحابی ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جب صحابہ و غیر صحابی کے درمیان اختلاف ہو جائے گا بات کس کی مانی جائے گی؟ کہتے صحابی کی. میں نے کہا اب بتاؤ. کہتے معافی چاہتا ہوں غلطی ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی. باتیں بالکل ایسے صاف صاف ہوتی ہیں، لیکن ذرا آدمی سوچنے کے لیے تیار ہو جائے، ماننے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل کے فتنوں میں یہ چیزیں ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو عقیدے کی گڑبڑ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد اعمال کی گڑبڑ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد دل کے گڑبڑ سے بچاؤ، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ صحبت صالحین کو لازم پکڑو اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اور زبان پر ذکر کو زیادہ رکھو. یہ 3 نسخے ہیں، بہترین نسخے ہیں. اس کے ذریعے سے انسان کو نجات ہو سکتی ہے. یہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسخہ ہے کہ 3 چیزوں کی: صحبت صالحین، ذکر اللہ کی کثرت اور موت کی یاد. موت کی یاد منزل کا تعین کر دیتی ہے. موت کی یاد منزل کا تعین کر دیتی ہے. ذکر اللہ کی کثرت سے دل نرم ہو جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور صحبت صالحین سے ان کی چیزیں پھر دل میں آنی شروع ہو جاتی ہے، خود بخود آتی رہتی ہیں. جب زمین اچھی ہو، نرم ہو، تو وہاں سے اگر کوئی بیج پانی کے اندر ویسے آ کر پڑ گیا تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر سخت ہو تو آپ بے شک اس کو ڈال بھی لیں، خود پھر بھی نہیں ہوتا. اس وجہ سے دل کو نرم کرو ذکر اللہ کے ساتھ، اور صحبت صالحین کے ساتھ اس میں بیج بولو، اور منزل کا تعین کر لو کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے. اس کے لیے موت کو یاد رکھو. میں آپ کو بتاؤں، اگر انسان بہت سخت تکلیف میں ہے لیکن اس کو موت یاد ہے نا، تو اس کو صبر کرنا آ جائے گا، اور بہت ہی خوشی کی حالت میں ہے لیکن اس کو موت یاد ہے تو اس کو شکر کرنا آ جائے گا. اور موت یاد نہیں ہوگا تو مصیبت کے وقت تکلیف میں صبر نہیں ہو سکے گی، اور اچھی حالت میں شکر نہیں ہو سکے گا. نتیجتاً دونوں حالت تباہی کی ہوں گی. تو اس وجہ سے میں اس کرتا ہوں کہ موت کو یاد رکھنے سے منزل کا تعین ہو جاتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. بہت سارے لوگ تکالیف میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ خدا کے بندے یہ تو آپ کے لیے سبحان اللہ جنت کا سامان بن رہا ہے، جتنا رگڑا جا رہا ہے، جتنا آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، جتنا آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کو ہر چیز پر اجر مل رہا ہے. کیونکہ 2 چیزوں کے بارے میں جنتیوں کو بھی افسوس ہوگا. پہلی بات، جس وقت ذکر کر سکتے تھے وہ نہیں کیا، اس پر بھی افسوس ہوگا. اور جو تکلیفیں ملی لوگوں کو، ان کے اجر دیکھیں گے، کہیں گے کاش ہمارے یہ جلد کینچی کے ساتھ کاٹے جاتے لیکن آج ہمیں اس کا اجر مل جاتا. تو یہ چیزیں تو وہاں پر بھی ہوں گی. لہذا اگر موت یاد ہے تو انشاءاللہ عمل کی توفیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص، تو اس کے بعد انشاءاللہ